بہت تیزی کے ساتھ نکلے گا. دو بھائی ہیں, اس بھائی کا دروازہ الگ, اس بھائی کا دروازہ الگ, اس کا چولہا الگ, اس کا چولہا الگ. سال ہا سال گزر گئے, یہ اس کو سلام نہیں کرتا اور وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا. جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے. یہ بھی جنتی نہیں, وہ بھی جنتی نہیں. کیوں؟ وہ غلطی پر ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, لیکن اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کی غلطی یہ ہے اس کا سینہ کینے سے خالی نہیں ہے. غصہ ہوتا تو 3 دن کے لیے ہوتا, 3 دن سے زیادہ نفرت ہے. یہ غصہ نہیں ہے بلکہ کینہ ہے. کینہ رکھنے والے دل کو جنت میں جگہ نہیں ملتی, جہنم میں جگہ ملتی. دھیان سے سنیے گا. 2 بھائی ایک ساتھ رہتے, باپ کا انتقال ہو گیا, دونوں نے بانٹ لیا, اپنی اپنی زمین بانٹ لی. ایک کنوارا بھائی, ایک شادی شدہ ہے. شادی شدہ بھائی نے بٹوارا کر لیا, بوجھا بوجھا کر کے گیہوں بانٹ لیا. کنوارا بھائی بوجھا بوجھا کر کے گیہوں بانٹ لیا. احساس ہوا یار میں تو کنوارا ہوں, میرا خرچہ تھوڑا ہے, مجھ کو برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے. خیال آیا بھلائی کا, اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کا خیال آیا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا. جیسے ہی کنوارا بھائی اپنے بھائی کے بارے میں اچھا خیال کرنے لگا, اس کے دل میں بھی خیال آیا, یار تم نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا, برابر برابر بانٹ لیا. یار تم کو بیوی ہے, بال بچہ ہے, تم نے گھر بسا لیا. وہ تو ابھی کنوارا, اس کو گھر بسانا ہے, شادی کرنی ہے, اس کا خرچہ ہوگا, اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے. اب بے چین ہو گیا. یہ بھائی الگ پریشان, وہ بھائی الگ بے چین. کرے تو کیا کرے یار, برابر برابر بانٹ لیا, اپنے بھائی کا حصہ بڑھانا ہے. رات کے اندھیرے کا انتظار کر رہا ہے, چپکے سے جاؤں گا, اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے ادھر سے اس کے حصے میں ڈال دوں گا, اس کا حصہ بڑھ جائے گا, اس کو پتا بھی نہیں چلے گا. یہی خیال بین ہی ایک مومن کا دل دوسرے کے لیے آئینہ ہوتا ہے. آئینے میں وہی شکل نظر آتی ہے جو اندر ہے, وہی شکل نظر آتی ہے جو باہر ہے. ایک بھائی اچھا سوچ رہا ہے دوسرے بھائی کے لیے, اس کے دل میں بھی خیال آیا, چپکے سے جاؤں گا, رات کے اندھیرے میں اپنے حصے کا بوجھا اٹھاؤں گا, اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا, اس کا حصہ بڑھ جائے. اب دونوں پلان کے مطابق اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے ادھر ڈال لیں. وہ اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے ادھر ڈال رہا, جو بوجھا ادھر ڈال رہا وہ پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے, جو وہ ڈال رہا ادھر وہ پلٹ کر کے ادھر جا رہا ہے. دیکھا کہ بھئی یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. قریب آ کر کے جو دیکھا اندھیرے میں, تو دیکھا یہ تو میرا بھائی. اس نے محسوس کیا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, تو کہنے لگے دونوں ہاتھ ملا کر کے, یار جب دل ایک ہے اور نیک ہے تو آج کے بعد چولہا ایک ہوگا, الگ نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے محبت سے جئیں گے, مصیبت میں مدد کریں گے, جھگڑا ہوگا گھر میں بیٹھ کر کے حل کر لیں گے, عدالت میں نہیں لے جائیں گے. میں گارنٹی لیتا ہوں کہ مڑواڑی کے برابر آپ کو ترقی ہوگی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, بالکل صحیح جا رہا ہے انشاءاللہ. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھام لے ساقی. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر, خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر, نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. 2 پیغام عورتوں کے حوالے سے 6 منٹ میں گزر جائے گا. آپ نے میرا وعدہ پورا کر دیا کہ جو مجمع مجھے ملا تھا, اللہ کا شکر ہے سرے دست وہی مجمع. اٹھ کر کے جو لوگ گئے وہ پیشاب پخانے کی حاجت سے گئے. اگر آپ لوگوں کو پیشاب پخانے کی حاجت ہے تو آپ لوگ اٹھ کر کے وہاں سے پھر واپس آ کر کے جلسے کو دعا تک مکمل کرا سکتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ دعا تک ہم لوگ جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. ماں کے حوالے سے سنا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. شادی ہو گئی لڑکی کی, مایوس ہے,
اس کو گھر بھی اچھا ملا, شوہر بھی اچھا ملا, سسرال بھی اچھی ملی, سسر بھی اچھا ملا, ساس بھی اچھی ملی, لیکن مایوس ہے. اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کو کیا غم ہے؟ کہا غم یہ ہے کہ شادی ہو گئی, ابھی تک میں بچے کی ماں نہیں بنی, میرا جنت جیسا گھر مجھ کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے. ماں کے احساس کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, دھیان سے رکھیے گا. دودھ پیتا بچہ ہے گود میں, زلزلہ آیا, ملبے کے نیچے ماں بھی دب گئی, دودھ پیتا بچہ بھی دب گیا. ایک ہفتے کے بعد ملبہ ہٹایا گیا. چین کا واقعہ ہے, چین میں زلزلہ آیا, ماں بھی دب گئی, بیٹا بھی دب گیا, دودھ پیتا بیٹا دب گیا. ملبے کے نیچے اتنا بھاری ملبہ تھا کہ جب ہٹایا گیا تب ماں زندہ نکلی, بیٹا زندہ نکلا. ایک ہفتے کے بعد اس ماں کا انٹرویو چل رہا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ اس ملبے کے نیچے تو زندہ کیسے رہ گئی اور تیرا دودھ پیتا بچہ زندہ کیسے رہ گیا؟ اس ماں نے کہا جب تک میرے پیٹ میں پانی تھا میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی, جب تک میرے پیٹ میں دانا تھا میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی, جب میرے پیٹ کا دانا پانی ختم ہو گیا تو میرا دودھ آنا بند ہو گیا, میرا بچہ رونے لگا. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بچے کو کیسے بچاؤں. اچانک خیال آیا کہ میرے پاس دودھ ضرور نہیں ہے لیکن رگوں میں دوڑنے والا خون موجود ہے. میں نے انگلی کو چھیلا, بچے کو خون جگر پلایا. 5 انگلی کو چھیل کر کے میں نے بچے کی پیاس بجھائی. اس کے بعد دوسرے ہاتھ کو میں نے زخمی کیا, بچے کو میں نے خون جگر پلایا. اس کے بعد مجھے ہوش نہیں ہے, میں کہاں ہوں, میرا بچہ کہاں ہے. اس ماں کو ستانے والے اللہ خون کے آنسو رلائے گا. موت سے پہلے جب تک اس دنیا میں سزا نہیں دے دے گا اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلائے گا. دھیان سے رکھیے گا, میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹا باہر ہے, آیا نہیں ہے, گھر کے سارے لوگ سو گئے لیکن ایک آدمی جاگ رہا ہے. بیٹا گھر سے باہر گیا, ابھی گھر کے اندر آیا نہیں واپس, سب لوگ سو گئے, اس کی اولاد بھی سو گئی, اس کی بیوی بھی سو گئی, لیکن ایک آدمی جاگ رہا ہے. اس کی ماں جاگ رہی ہے کہ ابھی بیٹا کا آنا باقی ہے, آیا نہیں ہے. اس کے انتظار میں ماں جاگ رہی ہے. اتنی وفادار ماں ہوتی. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں, بہت دھیان سنیے گا. سوال پوچھا اسکول میں بچے سے کہ سب سے زیادہ جلدی میں گناہ کو کون معاف کرتا ہے؟ بچے سے سوال ہوا تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جلدی میں اگر کوئی معاف کرتا ہے آسمان میں تو خدا ہے, زمین میں سب سے زیادہ جلدی میں کسی کے گناہ کو معاف کرتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے, باپ ہوتا ہے.